دیکھو تقدیر کی کوشش ہے نا، تو اللہ کے حوالے سے ہی ہے جو کوشش کر رہا ہے، کوشش کرنے کا جذبہ اس کی مہربانی۔ اچھا، چائش کا دسترخوان آپ کے لیے فکس ہو چکا ہے، آپ وہ چائش نہیں کر سکتے جو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ 15 آدمیوں میں سے ایک دوست بنا لو جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، اور جو اچھا دوست ہے وہ تو رہتا ہے افغانستان میں، آپ کو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کیونکہ دیکھا نہیں ہوا لہذا اس چائش سے آپ محروم ہو۔ پیدا ہوتے ہی آپ کی ڈسٹنی جو ہے پابند ہو گئی، وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بڑی دنیا میں آپ آزاد پیدا ہوئے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں آپ کے پیدا ہوتے ہی آزادی ختم ہو گئی۔ تو یہ انسان جو ہے ایک راستے کا مسافر آخر ہو جاتا ہے۔ امکانات بڑے ہوتے ہیں سفر نہ کیا جائے تو، جب سفر کرنے لگو تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، بس یہ مجبوری ہے۔ بے شمار سڑکیں جاتی ہیں اس کے گھر کو، اس کے گھر کو، دوست کے گھر کو، جب چلو گے تو ایک ہی سڑک ملے گی، بس اتنی سی کہانی ہے۔ تو امکانات آزادیاں ہیں، اور سفر جو ہے ایک سڑک کا، یہ مجبوری کہہ لو، تقدیر کہہ لو، یہ حاصل ہے، کچھ ہی شکل میں ہوتا ہے، کسی بھی واقعے میں ہو جائے۔ کیا کھاؤ گے؟ جو مرضی کھاؤ گے، یہ پکاؤ، یہ پکاؤ، یہ پکاؤ، اور جو کھایا وہ مقدر تھا، بس۔ اس لیے بڑے خوشی سے قبول کرو مقدر کو، جھگڑا نہیں کرو اس کے ساتھ، صلح کرو۔ تقدیر بدل جائے بدل جائے، جو میرا پھر بھی مقدر تھا۔ تو نگاہ مرد محمد یہی مقدر ہے۔ آنے والا آ جائے گا تقدیر بدلنے کے لیے، کہ کہاں سے آ رہا ہو، کیسا تقدیر، او بولے گا روم بیٹھے ہوئے آپ نے پڑھا رہے ہیں فقہ، حدیث شریف، بہت ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ کوئی قاضی بیچارہ پیدل چلتے 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 کئی سال بڑے عرفانیات لے کر اور پورے عزم کے ساتھ تکمیل کے بعد آئے، اور سمجھ جو ہے اپنی تکمیل کر رہے ہیں، ساری تکمیل کر رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے باطن مکمل ہو گیا، سارا شرف جو ہے نا تو سارے کا سارا رومی کے لیے۔ اس کی دیکھو مولانا روم کی تقدیر دیکھو کیسی ہے، کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور تقدیر دینے والا کہاں سے چل کے آ رہا ہے، خدا جانے مدے کہاں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ دم ہما دم، یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس کو بولتے ہیں مقدر کیسے بنتے ہیں، اس پہ کبھی ذرا غور کرو تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پہلے بتایا کہ ایک معاشرہ جس میں برائی آ جائے وہ معاشرہ تباہ ہونے کے قابل ہے، برائی آ جائے تباہ ہو جاتا ہے۔ عرب کا معاشرہ اسلام سے پہلے اتنا ہی برا ہے کہ تباہ ہونے کے قابل ہے۔ کبھی اللہ کے مزاج میں ایسی بات آ گئی، انہوں نے کہا اس کو تباہ نہ کرو، چلو اس کو ریفارم کر لو۔ اور مقدر جب بن رہا ہے، تباہ ہونے کے لیے انتظار کر رہا ہے معاشرہ، اور تباہی کی بجائے اوپر سے ریفارمیشن رحمت آ رہی ہے، بلکہ مکمل رحمت عالم آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ جہاں تباہی کی ضرورت تھی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرما دی۔ تو یہ ہے مطلب تقدیر دیکھنے کے لیے، تقدیر دیکھنے کے لیے یہ بات ہے کہ دیکھو پانی میں چراغ کہاں جلتا ہے، پھر سمجھائیے تقدیر کیا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ غریبی میں بادشاہی کہاں ہوتی ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ تضادات میں دیکھو کہ تقدیر کیسے چل رہی ہے، جہاں سارے دکھی ہیں وہاں ایک آدمی خوش ہے، دو آدمی خوش ہے، تمہیں کیا، ابھی تم بھی تو غریب ہو، کہتے ہیں ہمارا مزاج ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اب بات سمجھ، تو یہ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ تقدیر بدلنے والا دور سے چل کے آتا ہے، خود بخود ہی آتا ہے۔ تو آپ نے مقدر پر پورا بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کو نہ کچھ سبب بنا لے گا۔ کبھی آپ کے ہاتھوں سے دیکھی سرزد ہو جائے گی، کبھی کوئی اور بنانے والا آ جائے گا، کبھی اتفاق سے نتیجہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اچھی تقدیر کا انتظار کیے کرو۔ کہتے یہ اور صحیح کہتے ہیں، جس شخص کا انتظار اچھا ہو گیا اس کا مستقبل اچھا ہو گیا۔ مستقبل کیا ہے؟ تیرے انتظار کا چہرہ۔ اور انتظار کیا کر رہا ہے؟ تو اندیشہ کر رہا ہے، تیرا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ انتظار کیا کر رہا ہے؟ کہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اچھا واقعہ ہونے والا ہے، بس اچھا ہی ہے۔ تو جس کا انتظار اچھا ہو گیا اس کا مستقبل اچھا ہو گیا۔ اپنے انتظار کا دیکھا کرو چہرہ کیا ہے۔ تو برا انتظار جو ہے یہ برے مستقبل ہے۔
तुम और कुछ नहीं कर सकते, इंतजार तो अच्छा कर सकते हो ना। حسن इंतजार जो है ये आने वाले वक्त का अच्छी खबर है। तकदीर की अब बात आ गई। अजब है बात कि आए मजबूरी मेरी तकदीर की, क्या कहा? वो बेचारे मजबूर है। आए मजबूरी मेरी तकदीर की, हर कदम पाबंद है तहरीर की। वो तकदीर ही पाबंदी पड़ी है। मैंने इसके साथ क्या करना है, दो लगियां, वो तकदीर पहले लिखी पड़ी है पाबंद। आप बात समझिए शुरू की तरफ। दूसरा शेर सुनो इसका, तकदीर बदल जाए तो हासिल भी है तकदीर। तकदीर बदल जाए तो हासिल भी है तकदीर। आगाज अंजाम की पेशानी पे आगाज रकम है, दोनों ठीक। जहां आपने जगह खरीदी थी वही तकदीर थी। अगर जो होगा आपने वहां जगह खरीदी थी ना, ये तकदीर है। फिर वहां से बनेंगे पड़ोसी, बनेंगे वाकयात होंगे, हालात होंगे, तकदीरें बनती जाएंगी। और ये सारा वाकया जो है पहला कदम, तो पहला कदम जो है ये आपका तकदीर का कदम होता है। और वो आपको ऐसे समझ में ले जाती है, सिवाय उसके फजल के फिर वो बचत की बात नहीं है। अब यूं कहो कि गिद्ध मुर्दार खाता है, ये खाती है, खाता है, हाँ बहुत बुरा करते, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके मिजाज, आप इसमें क्या समझ आई कि बगैर जुर्म के उसे मुर्दार दिया जा रहा है। उसे मुर्दार का नहीं पता कि ये मुर्दार खा रहा है, वो खुराक खा रहा है। अब क्या बात समझ आई? उसकी तखलीक में ये रख दिया गया कि ये क्या है। अब ये गौर करना कि शाहीन की तखलीक में रख गया कि मरेगा तब भी जमीन पर नहीं आएगा, और गधे की तखलीक में ये चीज रख गई कि जो चीज रखी गई है, गधा कर जानती है, और दूसरा शेर वगैरह। इसी तरह इंसान की तखलीक में ये रख दिया गया कि उसके मिजाज की शक्ल बना दी गई और उस शक्ल के मुताबिक अमल करता रहेगा। क्या कहा? मिजाज के मुताबिक अमल करता रहेगा। हम मुताबिक बताएंगे कुल कुल्ली यामल वला शाकिलते, आप कह दीजिए कि हर चीज अमल करेगी अपनी शक्ल के मुताबिक। शक्ल मिजाज की है, बस जिसको उसने परस्त बना दिया उसे छोड़ दो, वो मकान नहीं बनाएगा, वो जागने बदले देखेगा, कहते हैं इस इलाके में वो इंसान रहते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, और उसको देखा जाए कहने के मिजाज के मुताबिक। अब बात समझ रहे, मिजाज के मुताबिक। ये जो मिजाज है ये आपका मुकद्दर है, इससे आप बच नहीं सकते। सोजे दिल परवाना मगज सुरा न ध्यान, और जो मगज है वो मगज है, वो शहद बनाएगा, और परवाना जो है शहद से भी आगे निकल गया, ये कहां चला गया? जल गया। तो ये है वाकया। अब इनके मिजाज के अंदर ये वाकया, यही तकदीरें हैं और यही मुकद्दर हैं और यही मुकद्दर साजी हैं। अल्लाह ताला ने जैसे रखा हुआ है उसको कबूल कर लिया जाए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज है मौजूद। आप देखो कितनी आप कोशिश करो, सारे आपको अंतरे मात्रे आते हो तो आपका गला नहीं बनेगा जैसे अब गाने वाले का गला बनता है। अब जो मर्जी कर लो उसका गला बहुत अच्छा बोलता है। आप शेर कहने के लिए कोशिश बड़ी की है, शेर नहीं कर सकते। जितने लोग हैं शेर को जज करने वाले, शेर नहीं कर सकते, और पूरी तरह शेर को जज करते हैं। इस तरह कुछ लोग स्टेज पर जाकर और घबरा जाते हैं, साहबान में बांध कर मैं जा रहा हूं, बस आगे मैं नहीं बोल सकता, जितना याद था। ऐसा होता नहीं होता? कुछ लोगों को बड़े शौक होता है, बस बैठे बैठे तकलीफ करते जा रहे हैं, मस्जिद में बैठे वो खड़ा हो जाएगा, मस्जिद में कहता है देखो एक बड़ी बात होती जाओ। ऐसे नहीं कहते हैं, आपको शौक है ना? कहते हैं, मेरे को बोलने का शौक होता है कुछ लोगों को। तो ये मिजाज है, अपने मिजाज को पहचानो, तकदीर का सवाल हल हो जाएगा कि तुम्हारा मिजाज क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम्हारी तशकील क्या है। हर आदमी का अलग अलग टेस्ट अल्लाह ने रख दिया। वैसे गिनती के टेस्ट हैं, थोड़े से 10-12 ही हैं सारे मिजाज। कभी गौर करो तो बात समझ आ जाती है किस कैटेगरी में है। कुछ लोग होते हैं वो चलते ही रहते हैं, घर से बाहर मुसाफिर ही हैं,
کچھ لوگ ہمیشہ ایک جگہ پر رہتے ہیں، مقیم رہتے ہیں، زمانہ ہل جائے اپنی جگہ سے وہ نہیں ہلیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ فگر ورک کرتے رہتے ہیں، اکاؤنٹ یہ کرتے رہتے ہیں، کچھ لکھتے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، کچھ کس کام میں اللہ نے لگا دیے لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے کام ہے، میلہ اس کا لگایا ہوا ہے، اور عجب میلہ ہے۔ کیا دنیا بدل گئی ہے؟ وہ آدمی نہیں بدلے گا، اور جس کو تم کہتے نہیں بدلے گا اس سے پوچھو تو وہ کہے گا تم بھی نہیں بدلے۔ آپ نے اپنے مزاج میں سارے فٹ کر دیے، ہر چیز اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے مزاج میں رین رکھ دی گئی، بس پورا گروی رکھ دی ہے، اپنے مزاج سے اب باہر نکل نہیں سکتے، اب بڑا مشکل ہے۔ یہی مقدر ہے آپ کا کہ آنا اور پھر کچھ عرصے کے بعد جانا، اور پھر دعا کرو، دعا یہ کرو کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ، پہلی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی تقدیر پر راضی رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے ہمارے لیے تجویز و تخلیق فرمایا ہے ہمیں اس میں خوشی عطا فرمائے، ہم اس کو قبول فرماتے ہیں، ہم اپنے طور پر اسے پسند کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، تو نے جو ہمارا نصیب رکھا ہے ہمیں وہ منظور ہے، اور ہمیں ہمارے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ملک اور قوم کے حالات سے آپ ہی مہربانی فرما۔ بس باقی جو صاحبان مجلس بیٹھے ہیں، آپ کی زندگی میں جو کچھ واقعات ہو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اپنے لیے، سب کے لیے۔ یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا، آمین برحمتک۔